اچھا یہ جو انفلوئنسر ہیں ٹک ٹاکرز ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے کیسے چڑھ گئے؟ یہ ہتھے اس طرح چڑھے کہ میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹک ٹاک میں یوز یہاں پہ مجھے, کیونکہ پاکستان میں تو لائیو چلتی نہیں, یہاں پہ ٹک ٹاک کا سین یہ ہوا کہ میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی مذہبی باتیں ہو رہی تھیں. صحیح ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ سارے اچھے بولنے والے بھی ہیں اور بیچ میں کچھ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے زبان میں کچھ چیزیں ایسے بول رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہاں پہ لگا کہ یار خصوصاً حضور کے اصحاب اور اہل بیت ان کے لیے جو الفاظ کا چناؤ اس براڈ پہ ٹھیک نہیں ہو رہا. صحیح ہے. میں نے وہاں پہ انٹری کی. صحیح ہے. وہاں پہ انٹری کر کے جس طرح میری پہلی دفعہ بات ہوئی الوی بھائی سے, برلن بھائی وہ حسن بھائی ہیں, وہ جرمنی میں ہوتے ہیں, ایک امریکہ میں ہوتے ہیں, ان سے میری بات ہوئی. پہلی دفعہ میں نے لائیو کسی کو جوائن کیا. اچھا جن کی یہ لائیو آپ جوائن کیے یہ بڑے نام ہیں. ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سے ہوسٹ ہیں ایسے ہی جو پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے ہوں, ان کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایسے ہی اس میں ایز اے گفٹر وہ خود ابھی بھی الحمدللہ وہ $2.5-3 لاکھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. تو میں نے جیسا ان کو جوائن کیا تو مجھے ایک بڑی ہوسٹ جو تھا, برلن بھائی تھے, الوی بھائی تھے, دے آر ویری ایجوکیٹڈ پرسن. سو آئی واز تھنکنگ کہ یار اگر یہ اتنا لوگ ہیں اس پلیٹ فارم کو رخ ہم کسی اور سائڈ پہ کیوں نہ موڑ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی دیکھو ہر پلیٹ فارم کی اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں پسند کرتے. اب ہم جیسے جو لوگ ہیں, جو تھوڑے کتابی لوگ ہیں, جو علمی لوگ ہیں, جو یعنی الفاظوں کے قدردان ہیں, تو وہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو اس پازیٹیو وے میں یوز کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے وہاں پر بیٹھ کے جس ٹائم بات کرنا شروع کی تو پہلی دفعہ جب میری اس براڈ میں بات ہوئی تو وہ انہوں نے ٹاپک ہی ایسا چھیڑا ہوا تھا, کوئی ختم نبوت کے معاملات تھے, کوئی اہل بیت کی محبت تھی, حضور کے صحاب کی محبت تھی. تو مجھے تو خیر کوئی چھیڑے تو وہ میں کہتا ہوں آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا ذوق دل, عشق نے انگڑائیاں لی حسن کی تاثیر پر. تو میں چھڑ جاتا ہوں اس معاملے میں. مجھے چھیڑے. اچھا آپ اسلامی بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بندہ ہو اسلامی عاشق نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ عشق ہے کس طرف. ہاں آپ دیکھو نا, ایک چیز آپ کے پاس دو آپشن ہیں. اف یو وانٹ ٹو ایٹ حلال so you have opportunity. So if you want to do something haram, so there is a lot of places you can do it, lot of things. تو میں اس براڈ پہ بیٹھا, میری گپ شپ ہوئی تقریباً. ویسے تو نارمل لوگ آدھا گھنٹہ براڈ کر کے چلے جاتے ہیں, لائیو براڈ کہتے ہیں یعنی لائیو بیٹھ کے گپ شپ کرنے کو. تو میری تقریباً 2.5 گھنٹے ان سے بات ہوئی علمی حوالے سے. صحیح. وہ کیا ہو کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو قدر دان لوگ ہوتے ہیں نا, جو علم کو سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے, وہ آپ کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. ایسے ہی. تو مجھے جس ٹائم انہوں نے بات کی تو پھر انہوں نے ساروں میں فالو بیک کیا. تو میں نے ان سے جس ٹائم بات, انہوں نے کہا پھر آپ آیا کریں. صحیح ہے. پھر میں جس ٹائم آیا تو ابھی براڈ پہ 10-12 ہزار لوگ بیٹھ کے جس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا ایک بہت بڑا ایرا ہے جو آپ کور کر رہے ہوتے ہو. نارمل کرکٹ اسٹیڈیم میں 10-12 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 10,000 لوگ جب آپ کو ایک کلک میں مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ 10,000 لوگوں تک کتنا پازیٹیو پیغام پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو میں نے وہاں پہ فوکس کرنا شروع کیا کہ یار جو علم ہے, ابھی اسٹرگل تھی, وہ ساری چیز تو ہیں, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ پیغام نہیں گیا ہوگا. ایسا ہی. تو میرا فوکس تھا کہ میں اچھی بات جو ہے وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دوں. صحیح ہے. تو وہاں پہ ٹک ٹاکرز کا میرا الوی بھائی سے, برلن بھائی سے, ماضی بھائی سے, فولٹون بھائی یہاں پہ جو ایک آئی ڈی کے نام سے جی وہ تھے, پھر مسٹر پتلو تھے. صحیح ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری پرسنلی گپ شپ ہونا شروع ہوگی. صحیح. اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ پھر جس ٹائم یہ کام ہوا تو میں نے ان کے انٹرویوز لینا شروع کر دیے. صحیح. وہ انٹرویوز ہوا تو پھر کچھ جو یہاں پہ دبئی میں اویلیبل ہیں ان کو میں پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بلا لیتا ہوں. تو وہ جو کچھ ویسے یعنی باہر ملک میں ہیں ان کو میں لائیو انٹرویو لے لیتا ہوں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ کرتے ہوئے؟ مجھے میرے خیال میں اگر پریکٹیکلی جوائن کیے وہ تو مجھے 3 مہینے ہوئے.